علیکم ناظرین کرام، کپتان کا کارواں کپتان کے بغیر اسلام آباد کی جانب روا دوا ہے۔ کاروان گجرات پہنچ گیا ہے، بڑی کچھوے کی چال چل رہا ہے۔ کپتان زمان پارک سے جلوس کے شرکا سے خطاب کر کے اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ دوسری طرف جو 29 نومبر قریب آ رہا ہے، لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں اور کیا سرائیاں عروج پر ہیں۔ عمران خان تو پریشان ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے لندن سے کہ پتہ نہیں دونوں بھائی کیا فیصلہ کر کے پاکستان آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کی اطلاع آپ کو ملے۔ ناظرین کرام، ایک بات ہم کرنا چاہتے ہیں پہلے کہ لانگ مارچ تو پہنچے گا کہیں 27، 28، 29 کے قریب جس دن ملک کے نئے آرمی چیف کی تقرری یا موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال لندن کی ملاقات کے بارے میں مختلف کیاسرائیاں کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ جو سب سے سینئر ہوگا اس کو آرمی چیف مقرر کیا جائے گا۔ یہ ہمارے اخبار نویسوں کی اختراع ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں سوائے 2-3 آدمیوں کے کسی کو معلوم نہیں کہ ملک کا نیا آرمی چیف کون ہوگا، اور معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کیا سرائیاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات لوگوں تک پتہ چل جائے کہ کس کو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آرمی کی سیکریسی اور وزیر اعظم کی بھی سیکریسی جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ بس کیا سرائیاں کیے جا رہے ہیں لوگ، اور کیا سرائیوں کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جس نے آرمی چیف بننا ہوگا اسے معلوم ہوگا، اور جس نے بنانا ہے اس کو بھی معلوم ہے، اور جس کے مشورے سے بننا ہے اس کو بھی معلوم ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کو کچھ معلوم نہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان ایک طرف فوج کے جرنیل کے خلاف نشانے بازی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے پاس میجر خرم حمید روکڑی کو بار بار ملاقات کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ تینوں ملاقاتیں انہوں نے عمران خان کی مرضی سے کی، پھر ملنے پہ بھی آمادہ ہو گئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران خان نے اچانک ان کے خلاف ایک یو ٹرن لیا اور ان کے خلاف الزام تراشی شروع کر دی؟ عمران خان کے ہاتھوں میں کوئی کھیل رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کوئی فوج کا جرنیل عمران خان کی ہاں میں ہاں نہ بلا رہا ہو تو پھر وہ تو سمجھو ان کا دشمن ہے۔ وہ ایسا آرمی چیف چاہتے ہیں۔ اس ملک میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آرمی چیف ان کی مرضی سے مقرر کیا جائے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، اور ملک کی پارلیمنٹ نے نیا چیف ایگزیکٹو مقرر کیا ہے۔ وہ عمران خان سے تو نہیں مقرر ہوا، عمران خان سے اقتدار چھینا گیا جمہوری طریقے سے، آئین میں دیے طریقہ کار کے مطابق۔ تو پھر میجر خرم حمید کو روکڑی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ وہ شخص ہے جن کے میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، پرانے زمانے کے تعلقات تھے جو وہ فوج میں تھے۔ تو یہی بات وہ پیغام لے کر
میجر جنرل فیصل نصیر کے پاس جاتے ہیں. انتہائی شاندار کیریئر کے مالک اس افسر کا دامن داغدار کرنے کی کوشش کی. پھر اس کی سزا کیا دی گئی میجر خرم امید روکڑی کو؟ کپتان کے حکم پر ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. پارٹی تو ان کی ذاتی پارٹی ہے نا, یہاں تو جو ان کی ہاں میں ہاں بلائے وہی رہ سکتا ہے. اب سوچنا یہ ہے کیا عمران خان صاحب آخر وقت میں جا کر اسلام آباد میں جائیں گے ہی نہیں اور کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے واپس آ جائیں گے, اور یہ 10-12 دن امن تباہ کیے رکھیں گے لوگوں کا, لوگوں کی آمد و رفت کو ریکارڈ بنائے رکھیں گے, سڑکیں بند کریں گے, ڈھول بجتے رہیں گے, اور لانگ مارچ کے نام پر لوگ سڑکوں پہ رقص کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کے پہلے ہی بہت زیادہ معاشی مسائل ہیں, مزید پاکستان کی معیشت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی مقبولیت کو قائم رکھیں, مضبوط رکھیں, اور اپنے جتنے بھی چوزے ہیں ان کو بکھرنے نہ دیں, ان کو اپنی ٹوکری کے نیچے رکھیں. اگر آپ زیادہ ووکل ہوں گے اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے اعصاب پر سوار ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ چوزے بھی بھاگنا شروع ہو جائیں گے. لہذا بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ وہ بھی مضبوط ہو. بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان آ رہے ہیں, بلکہ سمجھے آگے 1-2 روز میں ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. جیسا کہ وزیر دفاع نے کہا کہ 1-2 روز میں ساری باتیں منظر عام پر آ جائیں گی. سمری بھجوائی جاتی ہے, کس نوعیت کی بھجوائی جاتی ہے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. سمری یہ بھی تو بھجوائی جا سکتی ہے نا کہ قمر جاوید باجوہ کو, جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے. سمری یہ بھی بھجوائی جا سکتی ہے کہ 5 سینئر جنرلز میں سے کسی ایک کا نام 5 بھجوا دیے جائے اور کسی ایک نام کی منظوری وزیر اعظم دے دے. سارے معاملات ختم ہو جائیں گے, شور شرابہ ختم ہو جائے گا, لانگ مارچ بھی ٹائم فش ہو جائے گا, اور یہ حکومت اپنا 1 سال پورا کرے گی. شکریہ.